پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پلان جو ہے یہ سیدھا وہی پلان ہے جو نیتن یاہو نے غزہ میں امپلیمنٹ کیا تھا۔ یہ کھیل کھیلا ہی صرف یہ جا رہا ہے کہ مسلمانوں کو کس طرح سے اقلیت میں بدل کے جے ہند دوستوں، اس ویڈیو کے مادھیم سے آپ دیکھیں گے کہ بھارت سرکار دوارا کشمیر سے دھارا 370 اور آرٹیکل 35A ہٹائے جانے کے بعد پاکستان کشمیر کو لے کر کس پرکار سے الجھن میں ہے۔ پاکستان یہ سمجھ ہی نہیں پا رہا ہے کہ آخر کرے تو کیا کرے۔ کبھی اس مدعے کو وشو کے وبھن منچوں پہ زور شور سے اٹھانے کا بات کرتا ہے تو کبھی بھارت پر آکرمن کرنے کی بات کرتا ہے۔ ان سب کے علاوہ بھی اس ویڈیو میں جاننے کے لیے اور بہت کچھ ہے، تو باقی باتیں جاننے کے لیے چلیے دیکھتے ہیں پورا ویڈیو۔ اور ہاں، یدی ہمارا یہ ویڈیو آپ کو پسند آتا ہے تو اپنے دوستوں میں شیئر کریں، اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ چلیے دیکھتے ہیں پورا ویڈیو۔ RSS اور مودی کا جو نظریہ ہے، جو پرچار ہے، وہ کسی سے اب ڈھکا چھپا نہیں ہے، اور وہ سب جانتے ہیں کہ وہ ہندوتوا کا پرچار کر رہا ہے، اور یہی انہوں نے امپلیمنٹ کرنے کی کوشش شروع کر دی ہے، جو کہ پلان تو پہلے ہی سے تھا، باقاعدہ اس پر امپلیمنٹیشن شروع کر دی، اور وہ ہے ہندوؤں کی کشمیر میں آباد کاری، جس کے تحت یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ وہاں پر جو اقلیت ہے اس کو اکثریت میں اور اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کر دیا جائے، یعنی مسلمانوں کی تعداد کشمیر میں کم ہو جائے اور ہندوؤں کی تعداد کشمیر میں زیادہ ہو جائے، اور اس کے لیے باقاعدہ جو امپلیمنٹیشن ہے وہ شروع کر دی گئی ہے، جس میں کوئی بھی باہر کا شخص یعنی ہندوستان سے ہندو جا کر ڈومیسائل حاصل کر سکتا ہے کشمیر کا، اور اس طرح وہاں کا شہری اپنے آپ کو ثابت کر سکتا ہے۔ تو جناب، اس طرح کی سچویشن کرنے سے کیا یہ ساری جو ڈرامے بازی ہے کامیاب بھی ہو سکتی ہے یا نہیں، اور اس کو روکا کیسے جا سکتا ہے؟ اس کے بعد کیا پھر انڈیا تیار ہو جائے گا اس تصواب رائے کے لیے؟ اس ماسٹر پلان کے پیچھے ان کا اصل ٹارگٹ کیا ہے؟ اس پر بات کرنی بڑی ضروری ہے۔ اور پہلے ہلالی صاحب آپ کی طرف آتے ہوئے، اب آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ یہ پلان تو اپنی طرف سے بڑا بنایا ہے مودی صاحب نے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی کامیاب ہو سکتا ہے یا اس کو روکا جا سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پلان جو ہے یہ سیدھا وہی پلان ہے جو نیتن یاہو نے غزہ میں امپلیمنٹ کیا تھا، اور اس کا دوست مودی کو اس نے مشورہ یہ دیا ہے کہ تم یہ کرو اور یہ پاپولیشن کا کمپلیکشن ہی چینج کر دو تو تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا، مسلم میجورٹی سے ہندو میجورٹی کر لو۔ دیکھیے، بات اصل یہ ہے کہ یہ تو سب کو پتہ ہے یہ اس کا گول ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو غزہ میں ہوتا رہا ہے انڈر نیتن یاہو وہ پوری مسلم دنیا کو پتہ تھا، اور خاص طور OIC کو، مگر ایک سیٹلمنٹ بھی نہیں روکا، کہ اس لیے کہ OIC اینڈ دا مسلم ورلڈ اپوز اٹ۔ نیتن یاہو نے کہا بھاڑ میں جاؤ، وہ کرتا گیا۔ اب آ کے ریکگنیشن کے لیے اس نے ٹیمپریریلی کہا ہے کہ میں وہ فریز کروں گا ٹیمپریریلی، مگر اب اس پہ بھی لڑائی ہو گئی ہے۔ UAE کو پتہ چلا کہ یہ جھوٹا ہے، اور یہ جا کے وہی کرے گا جو کہہ رہا تھا، اینیکسیشن بھی اب شروع ہو جائے گا تھوڑی دیر میں۔ تو میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، OIC، مسلم ورلڈ اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہونا تھا۔ اب وقت آ گیا ہے، مسلمان دنیا کے بارے میں تو the less said the better، وہ کچھ نہیں کریں گے، اور ادھر کے جو لیڈرز ہیں مسلمان دنیا کے وہ کچھ نہیں کریں گے، اس لیے کہ ان کا جو انویسٹمنٹ اس وقت ہندوستان میں اس سے زیادہ کبھی نہیں ہوا ہے، اور عجیب سی بات ہے کہ اس وقت ان کا انویسٹمنٹ ایٹ ریکارڈ پچ ہے جب ون بگٹ مرڈرر ٹیررسٹ، جس آدمی نے جس کا ٹریول پلانز چینج کرنا پڑا اس لیے کہ کچھ ملک، یہ تینوں لفظ استعمال ہوئے ہیں اس کے خلاف ان ملکوں میں اور ان ملک کے پارلیمنٹس میں۔ تو میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ تو کچھ نہیں کریں گے۔ اب آ گئے آپ کشمیری پہ، اور آپ خود کشمیری کیا کرے گا؟ وہ کر رہا ہے، وہ اٹھ رہا ہے، وہ لڑ رہا ہے، وہ اینٹوں کے ساتھ لڑ رہا ہے، وہ مر رہا ہے، مارا جا رہا ہے۔ اس کے گھر میں آ کے جو حد کر رہے ہیں اس کے خلاف پوری دنیا کو پتہ ہے، 10 UN ہیومن رائٹس ایجنسیز نے ریکارڈ کیا ہے، نوٹ کیا ہے، مگر پھر بھی وہ چل رہا ہے۔ صحیح۔ اب وہ آستے آستے ہتھیار انہوں نے اٹھایا ہے، کچھ یہ مار رہے ہیں ان کے فورسز کو، مگر اب یہ ہمارا وقت آ گیا ہے، ہمیں اوپنلی کہنا چاہیے کہ ہم یہ ایکسیپٹ نہیں کر سکتے
हम we have a responsibility to them, और हम नहीं, वो उनको तो हम मदद कह रहे हैं, करेंगे। लेकिन वो कोई फर्क नहीं Not पड़ा हमारे only कहने से। morally, not only, नहीं, wait a minute, not only morally, diplomatically, politically, but in every way, इसलिए कि वो मारे जा रहे हैं, इसलिए कि जो हो रहा है it's slow genocide। तो मेरे ख्याल में ये वक्त आ गया है जब पाकिस्तान को खड़ा होना पड़ेगा, और अगर उसके ऊपर इसलिए कि ये हो रहा है पेनल्टीज आए, मुसल्लत किया जाए, ठीक, और अगर हिंदुस्तान जंग के तरफ आए तो उसके लिए भी तैयार होना पड़ेगा। बिल्कुल सही। इसलिए अगर हमारे हथियार जो हैं अगर वो इसीलिए बने हुए हैं कि हम दब जाएं या उनको कभी इस्तेमाल ना करें, या कभी कहते रहे डिटेरेंट, और हमारी तो सारी जगह ही सर नहीं, कश्मीर पर हुई है तो ना, आप मसला तैयार ये है। होने, बिल्कुल मगर ठीक है, उससे वेरी राइट, सही, हमें हर तरह से तैयार होना चाहिए। मैं नहीं, आपके तरफ मगर दोबारा उसके भी आती पहले हूँ। तो अपने अवाम को तैयार करो। बिल्कुल जी हाँ। बिल्कुल सही। मैं आपकी तरफ दोबारा भी आती हूँ, लेकिन इमरान साहब, हम हिलाल साहब जो बात करते हैं पाकिस्तान खड़ा हो जाए, हम तो खड़े हैं, अब तो हम तो वाक़तन भी खड़े हैं, जुम्मे के दिन आधा घंटा भी खड़ा होते हैं। उसके बाद जो सफारती ताल्लुकात हो सकते थे वो कोशिश की गई। पिछली बार हमने देखा जनरल असम्बली में बड़ी अच्छी तकरीर हुई, इस दफ़ा भी कुछ ऐसी ही प्लानिंग्स हैं, और वहाँ पे इसके अलावा भी साइड लाइन पर 100 मुलाकातें हुई थी, उस वक्त भी बातें की हैं सारी इमरान खान साहब ने। तो हम तो काफ़ी ओपनली मुकदमा लड़ रहे हैं, उसके बावजूद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा हमारी कोशिशों का। समीना, आज ना अब यहाँ पे तो हमारे यहाँ 10 मुहर्रम शुरू हो चुका है, और यहाँ देखें योम आशूर के हवाले से जुलूस भी निकल रहे हैं, लेकिन एक करबला जो है ना वो इस वक्त कश्मीर में भी है। कश्मीरियों को भी आज उसी करबला का सामना है। आप ये देखें कि उनको वहाँ पे मजहबी तौर पे जुलूस निकालने की इजाज़त भी नहीं दी गई, और जिन्होंने निकालने की कोशिश की गई कि उन पे एपलेट गन से फायर भी किए गए। अब ये देखें आपके इतना जुल्म है, और उसके मुकाबले में उड़ीसा में हिंदुओं को, आरएसएस के गुंडों को, जो उनका कोई हिंदुओं का त्यौहार था, उनको जुलूस निकालने की इजाज़त दी गई है। ये खेल खेला ही सिर्फ ये जा रहा है कि मुसलमानों को किस तरह से अक़लियत में बदल के तो इस्तिस्वाब राय जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक कराना भी पड़े, तो वो इस तरह से करा उस वक्त जाके हो जब इनकी मेजॉरिटी हो जाए, जब इनकी मेजॉरिटी हो। इसलिए ये पाकिस्तान क्या कर सकता है? पाकिस्तान हम तो टिल लगा बैठे हैं सारा, अब क्या नहीं, ये टिल बातों से नहीं लगेगा। वो कहते हैं ना कि कश्मीर जो है वो करारदाद मुज़म्मत से नहीं, हिंदू की मरम्मत से आज़ाद होगा, इस तरह से नहीं होगा। आप या तो कश्मीरियों से कह दें कि यार हम ईमान की इस कमज़ोर तरीन हालत में हैं कि हम तुम्हारी सिर्फ दिल में ही मदद कर सकते हैं, या फिर आप जो इस तरह हिलाली साहब कहते हैं आपको कश्मीर के लिए उठ खड़ा होना पड़ेगा। आप पूरी दुनिया को ये कह दें कि ये कश्मीरियों की नहीं, ये हमारी जंग है, हम उनके साथ लड़ेंगे, वो फ्रीडम फाइटर्स हैं और हम उनका साथ देंगे। सही। अगर आप इस तरह से नहीं करते, किसी तौर भी एक ऐसा मौक़िफ़ नहीं लेते, तो फिर मैं नहीं समझता कि आप कश्मीरियों की उस तरह से आने वाले दिनों में इस पर हम मजीद भी बात करेंगे, और ख़ास तौर पर इस हवाले से भी बात कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो कि खुद को कहते हैं कि वो कश्मीर के सफ़ीर है, आगे ज़ाहिर है फिर से हम देख रहे हैं कि अहम इजलास आ रहे हैं, तो क्या वो अपनी सफारतकारी को मज़ीद तेज़ करेंगे या कुछ और ऑप्शन ढूंढा जाएगा कश्मीरी अवाम के मसाइल का? इस पर हम बात कर